اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹتے۔ صم بہرے، اصم کی جمع ہے، بکمن گونگے ابکموں کی جمع ہے، اور عمیون اندھے اعمیٰ کی جمع ہے۔ ان کے بہرے گونگے اور اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کان زبانیں یا آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احقاف آیت نمبر 26 میں فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ۔ اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے، یعنی وہ اس گمراہی سے جو خرید بیٹھے ہیں اور اس ہدایت کی طرف جسے فروخت کر بیٹھے ہیں واپس نہیں پلٹتے، وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں لوٹتے۔ ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو زبان سے مومن اور دل میں پکے کافر تھے۔ اس آیت کی وضاحت دوسرے مقام پر خود قرآن کی دوسری آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ وہ بہرے اس معنی میں نہیں کہ ان کے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، کان تو ہیں اور کانوں میں ذاتاً سننے کی قوت بھی ہے، مگر وہ ان کانوں سے حق کی صدا سننے کا کام نہیں لیتے، لہٰذا نتیجہ کیا ہے؟ وہ بہروں کی مثل ہو گئے۔ زبانیں بھی ہیں مگر تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کلمہ حق کا ساتھ گویا نہیں ہوتی، اس اعتبار سے وہ گونگے ہیں۔ آنکھیں بھی ہیں مگر ان سے آیات حقیقت پر نظر نہیں ڈالتے، رسول اللہ کے معجزوں پر نظر نہیں ڈالتے، دین اسلام کو کس طرح کامیابیاں ملیں اور اللہ کے نبی کس طرح وحی کے مطابق صحابہ اکرام کو دین کی دعوت دیتے رہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، اور تعصب کے پردے ایسے پڑے ہیں کہ حق ان کے سامنے کھل کر نہیں آتا، اس لحاظ سے وہ اندھے ہیں۔ جب آنکھ، کان اور دل کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو وہ انسان کو تاریکیوں کی طرف گھسیٹتی ہیں۔ یہی اعضاء جو ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اگر ان کو صحیح درست سمت پر نہ لگایا جائے، ان سے اسلام کی مثبت پہلو نہ دیکھے جائیں، اللہ کا کلام نہ سنا جائے، حق کی دعوت سے دور رکھا جائے اور دل کو حق کے مطابق نہ ڈھالا جائے، حق کو قبول نہ کیا جائے، تو پھر یہی اعضاء انسان کو ہدایت سے تاریکی کی طرف لاتے ہیں، اور گناہوں کا سب سے بڑا ذریعہ بھی یہی ہے۔ آنکھ گناہ کرتی ہے، کان گناہ کرتے ہیں، اور دل میں فحش یا منفی خیالات جنم لیتے ہیں۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر انسان کا گناہ کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ان فی الجسد مضغہ، بے شک انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیا جب دل تسلیم نہ کرے تو پھر اعضاء بھی خراب ہونے لگتے ہیں، آنکھیں گناہ کرنے لگتی ہیں، جب دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کان گناہ کرنے لگتے ہیں۔ تو منافقین کا گناہ کیا تھا کہ آنکھوں سے حق کو دیکھ کر اس پر یقین نہیں کرتے تھے، معجزوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے مگر ان کی زبانیں گواہی نہیں دیتی تھیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب اسلام کی باتیں سننے سے کان بند کیے تو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بھی چھین لی، جب بہرے بنے تو اللہ تعالیٰ نے حق بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی، اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے، دین کی بات اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اور وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور اگر کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے بھی تھے جہاں دین کی دعوت ہوتی تھی تو اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر لیتے تھے۔ کیا ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ استہزاء کرنا۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟
ان کے ہم باتوں کو دیکھیں، ان کے راز و ریاض لے لیں. کبھی انہوں نے سماعت کو حق کے لیے تو استعمال ہی نہیں کیا، سننے کے باوجود اپنی نیت کو بدلے رکھا. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا بنا دیا. اب ان کے سامنے حق کی بات پیش بھی کی جاتی تو کیونکہ کان اتنے بند ہو چکے تھے کہ وہ باتیں سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، اور تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جب انہوں نے حق کا اظہار نہیں کیا تو وہ ایسے ہو گئے جیسے گونگے، جو حق کے لیے اپنی زبان کو استعمال نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو گونگوں سے تشبیہ دی ہے. اب وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی جس چیز کی طرف انہیں دعوت دی گئی، جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تسلیم نہیں کیا، جس کی طرف دعوت دی اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، جس بات کو ان کو سنایا گیا اور انہوں نے سننے سے انکار کیا، تو اب وہ ان باتوں کی طرف نہیں آئیں گے جو انہیں سنائی گئیں، جو انہوں نے دیکھی، جس کا اظہار کرنا تھا. یعنی وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. اب وہ اسی گمراہی میں پڑے رہیں گے. دل سخت ہو گئے. یہ منافقین کا رویہ تھا. آج ہم حق کے اظہار میں کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں. جہاں پر حق بات بولنی ہے، جہاں کسی کو گناہ سے روکنا ہے، وہاں ہماری زبانوں کو کیا ہوتا ہے، اور کون سی باتیں سننے کے لیے ہمارے کان آمادہ نہیں ہوتے. حق بات سننے کے لیے کوئی ہمیں ہمارا عیب بتائے تو اس وقت ہمارے کان آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم وہ سننا نہیں چاہتے. منافقین کا یہ رویہ کیوں تھا؟ اسلام سے دشمنی اور اپنی ضد. جب وہ اپنی دشمنی اور ضد میں اتنے بڑھ گئے تو کب امید کی جا سکتی ہے کہ وہ باطل سے حق کی طرف لوٹیں؟ وہ تو باطل میں ہی اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے تھے. کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم ان اعضاء کو حق کی طرف رجوع کرنے میں استعمال کریں. کبھی انہوں نے نہیں چاہا کہ جس ضد پر ہیں وہ اس ضد سے ہٹ کر کوئی دوسری راہ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے بہرے، گونگے، اندھے بنا دیا. حق سے بہرے، حق بولنے سے گونگے، حق دیکھنے سے اندھے. اب وہ کبھی نہیں پلٹیں گے اس ہدایت کی طرف، خواہ کتنی ہی نشانیاں دیکھ لیں، خواہ کتنے ہی معجزے دیکھ لیں، کتنی ہی کامیابیاں دیکھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.